تیسرا سپارہ ہے اور میں اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سے ایک بہت خاص نقطہ آپ کو دے کر آگے نکلوں گا۔ تیسرے سپارے میں سورہ آل عمران ہے، اس میں حضرت عمران کا ذکر ہے، اور وہ جو حضرت عمران جن کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے وہ حضرت سیدہ مریم کے نانا ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، حضرت مریم کے والد۔ جس آل عمران سورہ تیسرے سپارے میں جو سورہ آل عمران ہے، اس حضرت عمران وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور حضرت مریم کے والد ہیں۔ چونکہ ذکر ہے آگے، نام ہے ان کا حضرت عمران کا اس صورت میں، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، وہ حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد ہیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ کسی اور عمران کا ذکر نہیں ہے۔ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ شاید جناب ابو طالب کا نام عمران ہے، ایسا نہیں ہے، یہ جناب ابو طالب کے نام پہ صورت نہیں ہے، یہ صورت حضرت عمران ہے جو حضرت مریم کے والد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا۔ یہ واقعات آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ذکر کس عمران کا ہے۔ چونکہ جناب ابو طالب کا نام بھی عمران نہ تھا ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں، اس لیے وہ بعض لوگ، وہ ہمارے بھی سنی بیچارے، تحقیق نہیں ہوتی، مطالعہ نہیں ہوتا، جو سنا وہ سنا دیا، اور جس پہ دیکھا کسی نے ذرا ٹکا کے سبحان اللہ کہہ دی تو ہم نے وہ سنا دیا، اور سنا کے وہاں سے داد سمیٹ لی، نہ تحقیق سے تعلق نہ کتاب سے تعلق، نہ دیکھا نہ پڑھا نہ سنا، تو ہم نے اس کا مطلب کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ حضرت سیدنا جو عمران ہے یہاں پر، یہ حضرت مریم کے والد ہیں۔ ان کی بیوی حضرت حنا، انہوں نے منت مانی، یا اللہ میرے ہاں جو اولاد ہوگی اس کو میں تیری راہ میں آزاد کروں گی۔ منت کیسے مانی؟ کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، انہوں نے دیکھا ایک چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، تو چڑیا کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھ کر یہ کہنے لگی، یا اللہ تو نے چڑیا کو تو بچے دیے ہیں، مجھ پر بھی فضل فرما دے، میری گود بھی ہری کر دے، اور منت مانی۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جب عمران کی بیوی نے کہا کہ یا اللہ میں نظر مانتی ہوں، منت مانتی ہوں کہ جو میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا اس کو میں تیری راہ میں آزاد کر دوں گی۔ اس بات کو میں آگے لے کر چلتا ہوں، یہاں پر رک کر ایک بنیادی چیز سمجھ لیجئے گا۔ نظرتو کا لفظ قرآن میں نے پڑھا ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 35 ہے، پارہ نمبر 3 ہے، کہ حضرت عمران کی بیوی کہہ رہی ہیں کہ میں نے منت مانی۔ اس کا مطلب ہے کہ منتیں ماننا یہ کوئی سنیوں نے نہیں نکالا، یہ کوئی بریلویوں نے نہیں نکالا، یہ اللہ کے قرآن سے چلتا آ رہا ہے۔ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت حنا، انہوں نے نظر مانی کہ یا اللہ جو میرے ہاں اولاد ہوگی اس کو تیری راہ میں آزاد کروں گی۔ ان کے شوہر حضرت عمران کہنے لگے کہ بی بی تو نے نظر کیا مان لی ہے کہ اللہ کی راہ میں اس بچے کو چھوڑے گی، تمہیں پتا اس بچے کو کیسے چھوڑنا ہے؟ کیسے؟ کہ اسے تو بیت المقدس چھوڑنا پڑے گا، اور اگر لڑکی ہوگی تو کیسے چھوڑے گی؟ لڑکا ہوگا تو ہم چھوڑ آئیں گے، لڑکی تو کئی دنوں پہ وہ مسجد جا ہی نہیں سکتی، تو مسجد میں کیسے رہے گی؟ حضرت عمران پریشان ہوئے۔ حضرت عمران کا چند دنوں بعد، چند ماہ بعد وصال ہو گیا۔ اللہ کی کرنی ایسا ہوئی کہ حضرت حنا کے بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے شوہر کا انتقال ہوا، کو چند دن گزرے تو آپ کے ہاں ولادت ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پیدا کیا ہوا ہے تو جس چیز کا ڈر تھا وہ بچی پیدا ہو گئی۔ اب اللہ کی راہ میں کیسے چھوڑیں؟ اللہ کی راہ میں چھوڑنے کے لیے وہ اس کے بیت المقدس لے کے جانا پڑے گا، مسجد، وہاں ایک مرد چاہیے جو عبادت کرے، صفائی کرے، ستھرائی کرے، خیال کرے، دھیان رکھے۔ اب کیسے لے جائیں انہیں؟ انہوں نے اس بچی کو اٹھایا، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، جب اس بچی کو پیدا کیا انہوں نے، جنا، تو کہنے لگی اے میرے مالک یہ تو لڑکی ہوئی ہے، مطلب میں نے تو اسے چھوڑنا تھا بیت المقدس میں، تو لڑکی کو کیسے چھوڑ کر آؤں؟ آگے سے رب کائنات کا جواب آیا واللہ اعلم بما وضعت،
اے ہنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب جانتا ہے تیرے ہاں کیا پیدا ہوا۔ لڑکی پیدا ہوئی ہے، میرے مالک اس لڑکی کو نہ تو مسجد میں چھوڑ سکتی ہوں، نہ مسجد اقصی میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس لڑکی کو نہ نبوت ملے، نہ رسالت ملے، نہ یہ لڑکی آگے جا کے لڑکوں والا مقام حاصل کر سکے۔ میرے مالک اس کے تو بہت ساری لڑکیوں میں کمیاں ہوتی ہیں، وہ کمیاں کیسے پوری ہوں گی؟ اب رب کائنات کا جواب سن اور تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، فرمایا اس زمانے کے سارے ولی مل کے آ جائیں نا تو اس بچی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، فرمایا یہ مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے اس پر ذرا غور کر، یہ لڑکی ہے کیا؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اس کا نام حضرت میں نے مریم رکھ دیا۔ حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام مریم رکھا اور اسے اللہ کی پناہ میں دیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اس کو قبول کیا اور بڑا ہی اچھا قبول کیا اور بڑی اچھی اس کی پرورش کی۔ اب ذرا غور کرنی ہے میری بات پہ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ 25 کے 26 علماء ہیں مسجد اقصی میں، اس بچی کو کون لے کر جائے گا جو اس بچی کی پرورش کرے؟ ایک عالم نے کہا میں، دوسرے نے کہا میں، تیسرے نے کہا میں۔ ان علماء میں، ان پرورش کی چاہت رکھنے والوں میں اللہ کے نبی حضرت زکریا بھی ہیں جو ان سب کے سردار ہیں۔ انہوں نے کہا قرآن اندازی نہ کر لیں، پرچی نہ ڈال لی جائے کہ اس بچی کو کون لے کر جائے گا۔ اچھا یہ پرچی ڈالنے کی نوبت کیوں آئی؟ ایک دن میں بچی اتنی بڑی ہوتی ہیں جتنے عام بچے ایک سال میں بڑے ہوتے ہیں۔ قرآن دازی کی گئی، اب قربان جائیے گا، جب قرآن دازی کی گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کی پرچی نکلی، گویا کہ رب نے پسند کیا کہ میری ولیہ ہے، پرورش اللہ کا نبی فرمائے گا، ولی کی پرورش نبی فرمائے۔ وہ پرورش شروع ہو گئی، وہ کھانا دیتے، کپڑے دیتے، بلکہ قرآن کے لفظ موجود ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بھی کھانا لے کر جانا، جب بھی کھانا لے کر جانا حضرت مریم کے پاس، وجد عندہا رزقا، ان کے پاس، حضرت مریم کے پاس پہلے ہی بے موسم پھل ہونے، وہ انگور ہیں، وہ سیب ہیں، وہ جنتی پھل ہونے پہلے ہی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا، یہ جملہ سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کی سبحان اللہ مدینے جائے گی۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم میں تو ابھی لے کر آیا ہوں، میرے آنے سے پہلے تیرے پاس یہ کھانا، یہ رزق کہاں سے آیا؟ یہ تمہیں کون دے کر جاتا ہے؟ وہ آگے سے جواب دینے لگی، قالت ہوا من عند اللہ، اے اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مجھے رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور آگے سنیے گا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت مریم عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، اللہ جسے چاہے بے حساب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ ذرا ایمان، اور بے حساب چل رہا، یہ بھی آیا کھا گیا، 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 اور اتنا آ کہاں سے رہا کہ اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق عطا فرما دیا کرتا ہے۔